بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر اعظم ورک ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اپنے اس پروگرام ہیلتھ وتھ ڈاکٹر اعظم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسے کہ ہمارے پروگرام کا تھیم ہی اس طریقے سے ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہر ایپیسوڈ کے اندر ایک نئے کنسلٹنٹ، ایک نئے ڈاکٹر کے ساتھ یا پھر کسی بھی ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی NGO یا آرگنائزیشن جو کہ ہماری کمیونٹیز کے لیے کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا اس حوالے سے کوئی بھی جو خدمت خلق ہمارے انسانوں کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے اس چینل کے اندر مدعو کرتے ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک رسائی کریں اور اس اویئرنیس کو پہنچانے کی کوشش کریں اور اپنے حصے کی کچھ شمع ہم بھی اپنی طرف سے روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی وہ یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مختلف بیماریاں، چاہے وہ جلد کی بیماریاں ہوں، چاہے ویسے کسی آرگنز کی بیماریاں ہوں، وہ بہت حد تک بندے کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو جلد انسانی باڈی کے اندر جو کہ 7% جو ہے انسانی جسم کا پارٹ ہوتا ہے اور سب سے لانگسٹ پورشن آف دا باڈی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا اور کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا سارا سلسلہ، اور اسی طریقے سے اس کے اندر اور کیا ریسرچز میڈیکل سائنس کیا کر رہی ہے، کیا نئی ٹیکنیکس ہو رہی ہے، کس طریقے سے اس کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ہم نے آج اپنے اس پروگرام کے اندر 2 ایسے مہمانوں کو مدعو کیا ہے جن کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں گھومتے ہیں، چاہے آپ اپنے چہرے کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں یا پھر آج کل کی جو ماڈرن ٹیکنیکس کس طریقے سے سائنس نے ترقی کی ہے، چاہے باہر کے ممالک میں ترقی ہوئی ہے یا پھر ہمارے ملک کے اندر ہمارے بہت سارے مایناز ڈاکٹر باہر سے تعلیم حاصل کر کے واپس ریٹرن بیک ہو کے اپنے ملک کو اپنے ملک کے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے واپس موجود ہیں اس ملک کے اندر اور وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو مہمان ہیں ان کا میں تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد آصف صاحب جو کہ PhD اسکالر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ریسرچ کے ڈائریکٹر ہیں، پاکستان میڈیکل ریسرچ کے ڈائریکٹر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں ریجنریٹو اینڈ ریکنسٹرکٹیو سائنس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی زبردست قسم کا انسٹیٹیوٹ اس کے ڈائریکٹر ہیں اسٹیم سیلز کے حوالے سے. اسٹیم سیلز کا ایک کانسیپٹ جو کہ شروع میں لایا گیا تھا کہ پلیسنٹا کے ذریعے سے اس کو اسٹور کیا جاتا تھا، لیکن وہ کانسیپٹ نہیں چل پایا. اس کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا، اس کو فالو کرنا بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن سائنس نے ترقی کی اور آگے چل کے کچھ اور چیزیں ڈاکٹر آصف جیسے لوگ سائنسدان اس طریقے سے ہمارے ساتھ اور ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے ملک کے اسکالرس ایسے سامنے آئے اور ایک نئی چیز جو کہ باہر ممالک میں تو ہو رہی تھی اور اس کو پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کرایا گیا. تو ڈاکٹر محمد آصف صاحب، ویلکم ٹو دا شو سر. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ایک اور ہونہار ڈاکٹر جو کہ باہر کے ممالک سے کچھ ڈگریز لے کے اسکن کے حوالے سے کارڈف یونیورسٹی سے DDAM انہوں نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ MSc ایستھیٹک کے اندر جو ہے کوئنس میری یونیورسٹی لنڈن سے انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی اور واپس اپنے ملک میں آ کر اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں. ویلکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو فار کالنگ اس. ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کو کچھ اس طریقے سے لے کے چلیں گے تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے باہر کے ممالک میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، بہت زیادہ. کوئی بھی چیز ہوتی ہے، جیسے ابھی کووڈ چلا، کووڈ کے اندر بھی لوگوں نے بہت مختلف ٹرائلز کیے اس کی ویکسین کو بنانے کے لیے، اور باہر کے ممالک کا ہی ہم ویٹ کرتے رہے کہ وہاں سے ویکسین بن کے آئے پھر ہم اپنے لوگوں کے اوپر یوٹیلائز کریں. لیکن ایسا پاکستان میں کیوں نہیں ہوا؟ کیا پاکستان کے پاس ایسے ریسرچ اسکالرس جو ہے وہ نہیں تھے، یا کس چیز کی کمی تھی کہ ہم اپنی ویکسین نہیں بنا پائے جبکہ ہمارے نیبر کنٹری انڈیا نے بنا ڈالی؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے باقی ممالک کو دے دیا، اب دوبارہ مانگتے پھر رہے ہیں. نہیں، آپ کی بات بجائے بالکل. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر میں تھوڑا سا پیور سائنس کی بات کروں، ڈرگ ڈیولپمنٹ پروسیس ایک پروسیجر ہوتا ہے اور اس پروسیجر کے تھرو کوئی بھی ڈرگ جب مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ تقریباً 7 سے 10 سال لگتے ہیں اس کو مارکیٹ میں آنے تک. جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈرگ جب مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کو تقریباً 7 سے 10 سال کا عرصہ لگتا ہے مارکیٹ میں آنے تک، اور جب وہ اور اس دوران اس پر مختلف قسم کے پری کلینکل ٹرائل
اور کلینکل ٹرائلز ہوتے رہتے ہیں. پری کلینکل ٹرائل ظاہر ہے کہ وہ لیب کے اندر ہوتا ہے یا پھر اینیملس ماڈل کے اوپر ہم اس کو مختلف ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ڈرگ کو. اس کے بعد پھر ہم اس کو ہیومن میں لے کے آتے ہیں, دیٹ از کالڈ فیز ٹرائل. اور پھر اس کے اندر بھی فیز 1, فیز 2, فیز 3 ٹرائل کے بعد پھر کہیں وہ جا کے وہ ڈرگ مارکیٹ میں آتی ہے. انفارچونیٹلی ابھی جس طرح بھی آپ نے کووڈ-19 کا ذکر کیا, یہ ایک ہماری پوری دنیا کے لیے بالکل ایک آپ کہیں کہ شاکنگ ایک سینیریو تھا, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ تیار بھی نہیں تھے. اچانک ایک آفت آئی اور پوری دنیا میں آئی, تو اس کے لیے پھر لوگوں نے مختلف کوششیں کیں, مختلف ممالک نے اس کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کیا. جہاں پر سائنس بہت زیادہ آگے ڈیولپ ہو چکی تھی, ان کے پاس بہت اچھی ٹیکنیکس موجود تھیں, بہت اچھی ان کے پاس لیبارٹریز موجود تھیں, انہوں نے بھی اس پہ کام کیا. اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان پیچھے رہا, پاکستان نے بھی کیا. مثال کے طور پر ابھی جیسے اگر میں اپنی ایگزامپل دوں تو پاکستان میں بھی ڈاکٹر طاہر شمسی نے ایک ٹرائل کنڈکٹ کیا کہ جس کے اوپر انہوں نے پیسو امیونائزیشن کے ذریعے کووڈ-19 کو ٹریٹ کرنے کا ایک ٹرائل کیا, اور الحمدللہ ہماری آرگنائزیشن نے اس کو پورے پاکستان لیول پر اس کو کنڈکٹ کیا, اور اب اس کا پبلیکیشن کے مراحل میں ہے, وہ انشاءاللہ وہ پبلیکیش ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح مختلف لوگوں نے مختلف کام کیے, لیکن اس میں تھوڑا سا جو ایک معاملہ رہا وہ یہ رہا کہ کیونکہ ہم پینڈیمک انٹرنیشنل پوری دنیا اس وقت پینڈیمک کی سچویشن میں تھی, تو اس پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے لوگوں نے بہت جلدی میں اس پہ ٹرائل کیے اور اس کو مارکیٹ میں لے کے آئے اس پروڈکٹ کو. ابھی اس کی سیفٹی اور ایفیکیسی کے حساب سے ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں کرنا جو ہم سمجھتے ہیں, اور اس وقت پورے دنیا کے جتنے بھی کلینکل ریسرچرز ہیں وہ سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اس کی ہم سیفٹی اور ایفیکیسی پہ بہت سارا کام کرنا باقی ہے. گو کہ کچھ چیزیں ابھی ہمارے پاس آ رہی ہیں, فار ایگزامپل کچھ ابھی ہمارے پاس جو ڈرگس ہیں اس کے حوالے سے ابھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہ وہ بلڈ کلاٹنگ ہے, کچھ اور سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس. کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی ریومرز جی ہاں سننے کو ملی. ہاں, ریومرس نہیں, بیسیکلی دیکھیں یہ ہوتے ہیں ایڈورس ایفیکٹ. جب بھی کوئی ہم مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ لے کے آتے ہیں اس کے ایڈورس ایفیکٹ ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر کوئی انٹرنیشنل ٹرائل ہوتا پہلے, اور جس کے اندر پوری اصل میں جب فیز 3 ٹرائل جو ہوتا ہے نا وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے اور ملٹی ایتھنک ٹرائل ہوتا ہے. اس کے اندر ہم ڈفرینٹ جینیٹک پول اس کے اندر لیتے ہیں اس ٹرائل کے اندر, بیکاز ایوری انڈیویجول ہیو ڈفرینٹ پروٹین. آپ کی پروٹین کہیں سے اس کو ریپیل کر دیتی ہے, کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ لوگوں کے بیہیویئر ہوتے ہیں جو کہ اگر ہم بایو کیمسٹری کو اس میں انوالو کریں تو وہ ڈفرینٹ بیہیویئرز ملیں گے آپ کو انسانوں میں. سر آپ کے ساتھ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا, میں اپنی مہمان کو بھی ان کو بھی ساتھ میں شامل کر لیں بحث اپنی اس گفتگو کے اندر. ڈاکٹر سمرا, جیسے کہ ڈاکٹر آصف صاحب نے شیئر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا ایسا سلسلہ, جیسے کہ طاہر شمسی صاحب نے ایک ٹرائل کنڈکٹ کیا اور ابھی ان لوگوں کی آرگنائزیشن پورے اس کو اسکیل اپ کر رہی ہے, پبلیکیشن کے مراحل میں. آپ بھی ایک یعنی کہ میڈیکل سائنس کے اندر ایک فردر ایک اور اسٹیپ فارورڈ ہے استھیٹک کی دنیا, یعنی کہ اس کے اندر آپ نے اسپیشلائزیشن کی, باہر کے ممالک سے آپ نے ڈگری لی. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا مطلب خیال آیا دل میں کہ یو ہیو ٹو ریٹرن بیک ٹو پاکستان اینڈ ٹو سرو, ایسا کیا ذہن میں تھا آپ کے؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اعظم مجھے مدعو کرنے کے لیے اس پروگرام میں. آپ نے جو کویشچن کیا کہ واپس کیوں آئی, میں واپس آنے کا یہی ریزن ہے کہ اپنے کنٹری کو سرو کرنا چاہتی ہوں, اپنے لوگوں کو سرو کرنا چاہتی ہوں. وہاں پر بہت ایکسپینسو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں یہ سارے. میں کم بجٹ میں, کم جو ہماری مڈل کلاس کمیونٹی زیادہ ہوتی ہے اس کو ایک کم بجٹ میں یہ استھیٹک سروسز دینا چاہتی ہوں. سو میں جو بھی پروسیجرس بھی کر رہی ہوتی ہوں تو اس کے بجٹ بہت ریزنیبل ہوتے ہیں کہ میری جو میں ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہوں وہ کلائنٹس وہ مڈل کلاس کمیونٹی سے ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہوں. مطلب یہ بھی میڈیکل سائنس کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب ایک نئی چیز ہے استھیٹک کی دنیا, کیونکہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے کوئی ریکگنیشن اس طرح کی نہیں ہے میرے خیال میں, اور نہ یہ ڈرمیٹالوجی میں پڑھائی جا رہی ہے, سچ کوئی کریکولم کا پارٹ نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے, لیکن دس از سم تھنگ نیو.
in the field of medical science. What do you say about it? Actually اصل میں اگر آپ کمپیئر کریں نا تو ایستھیٹک میڈیسن یا کاسمیٹولوجی یہ پیرلل ڈرماٹولوجی کے ساتھ ساتھ یہ پیرلل گرو کر رہی ہے. اور اگر آپ اس کے ڈائمینشنس چیک کریں تو ڈرماٹولوجی سے بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ ڈرما کے اندر تو ظاہر ہے ہم اسکن کو ڈیل کرتے ہیں اور اس کی ڈیزیز کو ڈیل کرتے ہیں اور زیادہ تر ہم میڈیکیشن پہ جاتے ہیں, جبکہ یہ جو کاسمیٹولوجی ہے یہ کمپلیٹ پروسیجر بیسڈ ہے اور ایکوپمنٹ بیسڈ ہے. تو زیادہ تر اگر آپ تھوڑا سا آبزرو کریں تو یہ یعنی آپ کے فیس کو آپ کہیں کہ تھوڑا سا کاسمیٹولوجیکل بیوٹیفائی کرنے کے لیے. اور آپ مجھے کچھ بتائیں گے کیا آپ کے پاس کس طرح کا ریشو ہے, یعنی میل حضرات اس طرف زیادہ اٹریکٹیڈ ہیں یا فیمیل, کس طرح کے پیشنٹس آپ کو ملتے ہیں؟ اچھا, میرے پاس ڈاکٹر اعظم دونوں طرح کے کلائنٹس ہیں, مطلب ایکولی لائک میل اینڈ فیمیل. یہ ایک نیا چینج ہے کہ ہماری سوسائٹی میں میلز بھی اب انکلائنڈ ہیں ٹورڈز اسٹیٹک پروسیجرز. تو مجھے یہ بتائیں گی کیا نام ہے ڈرماٹولوجی, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پیرلل اس کے چل رہا ہے, آپ کے پاس جو ڈیزیز بیسڈ کیسز ہیں وہ ریشو زیادہ رہتا ہے یا کہ یہ دوسری اسٹیٹک کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ میرے پاس زیادہ دیکھیں یہ کہنا مشکل ہوتا ہے, سم ٹائمس آپ ڈیزیز کو ٹریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایکنی آپ کے پاس آئی, آپ نے پہلے بہت بڑا پرابلم میرے خیال میں دونوں جینڈر میں ایگزیکٹلی میل فیمیلز دونوں میں. تو کیا وجوہات ہوتی ہیں اگر ایکنی ہی کو لے کے چلیں, کیونکہ ہمارے بہت سارے ویور دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. ایکنی کا مطلب یہ کہ آپ کے چہرے پہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دانے نکل آتے ہیں اور ان دانوں کی وجہ سے چاہے وہ خواتین ہیں چاہے مرد ہیں وہ دونوں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں مجھے کچھ بتائیں گے آپ؟ وجوہات بیسکلی یہ ہارمونل بھی ہوتا ہے, ہارمونل اینڈروجن جن میں ایکسس ہوتا ہے, اور یہ زیادہ تر جو آپ کا ٹین ایج گروپ ہوتا ہے لائک 13 سے لے کے پیوبرٹی سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور 25 ایئرس تک بیسکلی یہ پرابلم ہماری پاپولیشن فیس کر رہی ہوتی ہے. اس میں سیبیشیس گلینڈس جو ہمارے جو آئل پروڈیوسنگ گلینڈس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اگر ہم لے مین اس میں بتائیں, ہمارے جو آئل سیکریشنس ہوتی ہیں وہ زیادہ ایکسیسو ہوتی ہیں. سو بیسکلی جو ہیئر بیئرنگ ایریاز ہوتے ہیں, ہمارا موسٹلی فیس ہے وہ انوالو ہوتا ہے, اس جگہ آپ کے ایکنی ہوتی ہے بیسکلی. یہ بہت آتے ہیں کلائنٹس ہمارے پاس, میل اینڈ فیمیلز دونوں میں ہوتی ہے. بالکل ہاں, دونوں میں بالکل یہ ایکولی پائی جاتی ہے. تو اس سے کیسے مطلب ہاؤ ٹو سیو فرام دس ایکنی, اگر کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے بیسکلی؟ یا ہم لوگ بیسکلی ایسے فیس واشز کچھ ایسے دیتے ہیں, کچھ ایسی جیلس دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو لائک, اس میں بھی گریڈس آف ایکنی ہوتے ہیں, اس میں مائلڈ ایکنی ہے, ماڈریٹ ایکنی ہے یا سیویئر ایکنی ہے. بڑی دلچسپ گفتگو آپ سے ایکنی کے حوالے سے رہی ہے, لیکن ہماری اس دلچسپ گفتگو کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ بریک حائل ہے, تو انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس اسی سے اپنا جو ہے رابطہ جوڑیں گے.